یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وارث العرش پنجت پاک سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ 13ویں صدی ہجری میں یکم رمضان المبارک 1238 ہجری کو پیدا ہوئے اور یکم رمضان المبارک 1253 ہجری میں احرام باندھا اور تادم وصال سلسلہ بیعت و ہدایت جاری رکھا۔ 14ویں صدی ہجری میں یکم رمضان المبارک 1323 ہجری میں وصال کیا۔ آپ کے وصال کے بعد سلسلہ بیعت و ہدایت بدستور جاری و ساری ہے۔ آپ کے زمانہ حیات سے آپ کے فقیر احرام پوش لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد بھی فقراء احرام پوش بیعت لیتے ہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک ہیں، یہی وہ احرام پوش فقیر ہیں جو آپ کے لباس میں ملبوس تصویر وارث ہیں۔ انہوں نے آپ کی شباہت اختیار کیا ہے اور آپ کی سیرت کی پیروی کیا ہے اور ان سے وارثی تہذیب و تمدن محفوظ چلا آ رہا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے طریقہ وارثیہ کی بنیاد رکھا اور آپ نے طریقہ وارثی میں کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی وغیرہ کو داخل کیا اور ان سب کو محبت خدا کی تعلیم دی۔ طریقہ وارثیہ میں عشق و محبت ہے۔ حضور انور وارث پاک کے وصال کے بعد فقراء احرام پوش اور اہل ارادت نے آپ کی قبر بنا کر تیار کی اور غسل دے کر نماز کے لیے ہر چند انتظام کیا کہ لوگ سب بستہ ہو جائیں، مگر مکان کے اندر اس کثرت سے مسلمان اور ہندو جمع ہو گئے کہ شانہ ہلانا دشوار تھا۔ جو شخص جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا اور حافظ عبد قیوم صاحب کرنالی نے نماز پڑھایا اور قریب 5 بجے قریب اس جسم اطہر کو سپرد خاک کیا۔ دوسرے روز ایک گروہ کی طرف سے سجادگی کی تحریک اٹھی۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ تحریک مشرب وارثی کے بالکل خلاف ہے۔ پہلے گروہ نے سید ابراہیم شاہ کی احرام پوشی کے لیے معروف شاہ صاحب کو تجویز کیا۔ شاہ صاحب موصوف نے استدعا منظور فرمائی اور رسومات سیوم کے بعد معروف شاہ صاحب نے سید ابراہیم شاہ صاحب کی احرام پوشی کی اور ان کو انتظامی خدمت سپرد کر دی۔ اور یہ طے پایا تھا کہ جو شخص اس خدمت کے لیے مامور ہے وہ بس دستور رہے گا۔ حضرت سید ابراہیم صاحب نے اپنے نام کے ساتھ لفظ سجادہ نشین بھی لکھا اور خدام کو بھی اپنے عہدے سے معزول کر دیا۔ 12 سال تک انتظامی خدمت نظائی بن کر رہی۔ سید ابراہیم صاحب وارثی سن 1915 عیسوی میں وصال فرما گئے۔ درگاہ وارثی ایسوسی کی جانب سے عدالت ضلع جج لکھنؤ میں 1915 عیسوی کو مقدمہ تنزیہ کے سجادگی اور انتظام کے واسطے کیا گیا۔ درگاہ وارثی ایسوسی مقدمہ ہار گئی۔ پھر اس کی اپیل جوڈیشل کمشنر اودھ کی عدالت میں 1917 میں کی گئی۔
अपील एक्स पार्टी डिग्री हुई और दरगाह हाजी वारिस अली शाह के इंतज़ाम के लिए स्कीम ऑफ मैनेजमेंट जुडिशल कमिश्नर अवध मुरतब हुई। इसके तहत इंतज़ाम में दरगाह हाजी वारिस अली शाह चला आ रहा है। जब उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 ईस्वी पास हो गया तो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1967 को दरगाह हाजी वारिस अली शाह और मुतल्लिक़ा जायदाद को बतौर वक्फ दर्ज कर लिया, जिसका वक्फ नंबर 196 ऑफ देवां है। उनके खिलाफ हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट और दीगर ने कार्रवाई की, मगर उनके खिलाफ फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाथ में दरगाह हाजी वारिस अली शाह मुतल्लिक़ा जायदाद का न कब्ज़ा है और न ही उनका इंतज़ाम है। हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम के हाथ में औक़ाफ़ फ़ाज़ा का कब्ज़ा चला आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 के तहत इंतज़ाम होना चाहिए। दौर हाजिरा में मौजूदा मैनेजर आस्ताना आलिया देवां शरीफ के हाथ में दरगाह हाजी वारिस अली शाह का ख़जाना और इक़्तिदार है। जिस तरह से इंतज़ाम स्कीम ऑफ मैनेजमेंट 1917 जुडिशल कमिश्नर के खिलाफ चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम लाजिम हो गया है। यही नहीं, फ़ुक़रा एहराम पोश को खिदमत आस्ताना से हटा दिया गया है, उनकी जगह पर भाड़े के लोगों को रख दिया गया है। उनको कमरे मौसोलियम बिल्डिंग में ठहरने की सहूलतें और ताम की सहूलतें मुहैया हैं, जबकि फ़ुक़रा वारसी एहराम पोश को वह सभी सहूलतें मुहैया होनी चाहिए। असल में मसले से ध्यान हटाने के लिए मैनेजर आस्ताना आलिया देवां शरीफ ने हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट के पेट पर सोशल मीडिया की मुरक्का वारिस पाक के एडिटिंग और बेपर्दा का मसला छेड़ दिया है, जबकि वह पहले सोशल मीडिया पर मुरक्का वारिस पाक में एडिटिंग और बेपर्दे में मुलविस हैं। यही वजह है कि वह कहीं से क्लीन हैंड नहीं है और अब क्लीन हैंड होने का दम भरते नज़र आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? उनको अदालत में वह ले जाते हैं तो बेहतर है कि उनके जवाब में दूसरे लोग भी PIL हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल कर देंगे। तमाम फ़ुक़रा वारसी और मुरीदीन वारसी से मुअद्दिबाना अपील की जाती है कि वह आगे आएं और बरसों के झगड़े को अदालत के ज़रिए से फैसले कराएं। मैनेजर साहब के लेटर मोर्ख 9 अप्रैल 2021 ईस्वी जारी शुदा का जवाब यह है। सिलसिला वारसिया इश्क मोहब्बत का सिलसिला है। मोहब्बत का पहला ज़ीना दीदार है, क्योंकि बगैर देखे मोहब्बत और तसव्वुर के शुगुल मुहाल दर मुहाल हैं। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देखकर आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती है। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है। आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। अदब और बेअदबी के मुतालिक हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया है कि मोहब्बत में बेअदबी ऐन अदब है, और फरमाया है मोहब्बत में अदब और बेअदबी का फ़र्क नहीं रहता है, और फरमाया मोहब्बत में इंतज़ाम नहीं है, फरमाया कि बे इंतज़ामी इश्क का पेश खेमा है, और फरमाया जो दुनिया के इंतज़ाम में फंसा है उसके दिल में मोहब्बत इलाही की जगह नहीं रहती है। सोज़े मोहब्बत जागुज़ी जिनके कल्ब में है, उनके दिल मुस्तरिब और बेकरार
رہتے ہیں وہ تنظیف سے سروکار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہ جس وقت اور جس زبان میں چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے ہیں، اہل محبت کی بے قراری اور بے چینی جو کراتی ہے وہ وہی کرتے ہیں، ان کا مشرب رندانہ ہوتا ہے۔ سلسلہ وارثیہ میں حضور قبلہ عالم کی شبی مبارک کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ بعض اہل نسبت اپنی جان سے زیادہ اس سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور فراق کی حالت میں مرشد وارث پاک کے شبی مبارک کو دیکھا کرتے ہیں، جن سے ان کے دل کو تسکین و سکون ملتا ہے۔ تصور ذات محبت ہے۔ حالت فراق میں اہل محبت کی قوت متخلیہ صورت محبوب سے باتیں کرتی ہے۔ مولانا نے یہ کہا ہے: صورت پیدا کند بربادو جذب صورت آردت در گفتگو۔ اہل محبت کے لیے صورت وارث پاک راز ہستی کا سب خزانہ ہے۔ اصل تصور محبت اور تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا ہمارا تصور کیا کرو، اور فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی، اور فرمایا یار تک پہنچنے کا آسان راستہ تصور ہے، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ ہدایت سب کو یکساں ہوئی ہے کہ بوقت تصور آنکھیں بند نہ کی جائیں، بلکہ قلب کی آنکھ کے ساتھ ظاہری آنکھ سے بھی غائبانہ صورت محبوب دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ طریق محبت جس طرح سے ذکر کے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اسی طرح سے شغل تصور کے واسطے بھی کوئی قاعدہ و طریقہ مخصوص نہیں ہے۔ طالب صادق وہی کرتے ہیں جو ان کی سچی بے قراری ان سے کراتی ہے۔ اسی حالت میں پردہ اور بے پردہ کا خیال نہیں رہتا ہے، بلکہ بے خودی تو اس وقت طاری ہوتی ہے جب جلوہ بے حجاب دکھائی دیتا ہے۔ ان کے اثرات قلب میں اتر آتے ہیں۔ جب بے ہوشی اور بے خودی کی حالت میں افاقہ ہوتا ہے تو وہ مرکب وارث پاک کو دیکھا کرتے ہیں۔ حضور انور ذات محمود صفات ہیں جو سراپا نور ہیں، جو جلوہ خدا ہیں۔ ان کو صرف خیال میں نقش کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر ان کی جانب سے جو مشاہدہ ہوتا ہے ان کی کیفیت سرور و مستی کچھ اور ہی ہے، جن کا بیان قلم اور زبان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل دنیا اور اہل عقل عشق و محبت کی کیفیت اور سرور سے آشنا اور واقف نہیں ہے۔ اہل دنیا اور اہل عقل اپنی سمجھ کے مطابق محبان اور عاشقان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ جو صحیح الوارث فی رعاین الوارث کی تلخیص سابق مینیجر صاحب رضی احمد نے کی ہے، اس کے صفحہ 185 اور 186 پر حضور انور کے فوٹو مرقع کا واقعہ لکھا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ سید شرف الدین صاحب وارث جج ہائی کورٹ کلکتہ ناقل تھے کہ ٹھاکر او گرو موہن سنگھ رئیس اعظم بھاگلپور میرے مہمان تھے۔ ایک روز میں کچہری سے آ کر دیکھا تو ٹھاکر صاحب موصوف کو ان کے کمرے میں نہ پایا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ 4 گھنٹے سے وہ میرے سونے کے کمرے میں تنہا بیٹھے ہیں۔ میں اس کمرے میں گیا تو یہ تماشا دیکھا کہ سرکار عالم پناہ کا وہ کارڈ سائز فوٹو پلنگ کے قریب چھوٹی میز پر رکھا رہتا تھا، ٹھاکر صاحب کے ہاتھ میں ہے اور چہرہ متغیر اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا تو موصوف نے غمگین لہجے میں کہا کہ بھائی شرف الدین یہ فوٹو کس کا ہے؟ میں نے چند لفظوں میں حقیقت بیان کر دی۔ ٹھاکر صاحب اور زیادہ بے قرار ہو گئے اور فوٹو کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا اپنی اس بے چینی کا حال تو بیان کرو۔
موصوف نے کہا بھائی اس تصویر کی آنکھ جب سے دیکھی ہے اس وقت سے تن من دھن دھرم کا ہوش نہیں ہے، خدا کے واسطے وہ اصل آنکھ دکھا دو جس کی یہ تصویر ہے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، اس آخری ہفتے میں اس آنکھ والے کو دکھا دوں گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز کچہری کے بعد ٹھاکر صاحب کو لے کر دیواں شریف آیا اور حضور قبلہ عالم کی خدمت میں یہ کہہ کر ان کو پیش کر دیا کہ لیجئے آپ کی چشم مخمور کا یہ تازہ شکار ہے۔ آپ نے مسکرا کر برجستہ فرمایا ٹھاکر صاحب بڑے نظر باز ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے قدم بوسی کی اور مرید ہوئے۔ حضور نے چند ضروری ہدایتیں فرما کر بکمال شفقت پیٹھ پر آہستہ سے گھونسے مارا اور ارشاد فرمایا ٹھاکر جاؤ، جس صورت کو دیکھا اس کو یاد رکھنا، اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ واقعہ ہمارے سبق کے لیے مفید اس وقت ہوگا جب فوٹو دیکھ کر ہماری بھی حالت ٹھاکر صاحب جیسی ہو جائے۔ اس فوٹو میں وہ دلکشی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضور انور کی سرمگی نرگسی آنکھیں کی تعریف بعض نے کیا ہے، مست ان کے دیکھنے ہی سے ہے، مست ان کے دیکھنے ہی سے سب خاص و عام ہیں، آنکھیں ہیں یا کی باد وحدت کا جام ہے، جادو بھری نظروں سے ایک بار رضا اس نے ہم کیا ہیں، جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا۔ یہ تیری آنکھ ہے یا باد وحدت کا ساغر ہے، ہوا بے ہوش و بے خود جس کو تو نے ایک نظر دیکھا، ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا۔ حضور انور کی آنکھوں کے کرشمے بہت ہیں، مسیحائی اپنی نظر سے کی ہے تو مریض کو شفا مل گئی، ساقی کی حیثیت سے کسی پر نظر ڈالی تو شراب عشق محبت سے سیراب کر دیا۔ آپ نے اپنی نظر سے تصدیق اور ایمان کی دولت لٹائی ہے اور یہ سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ جس نے شراب عشق و محبت پی لیا ہے وہ مستی و سرور میں سرشار ہے، اس کو ادب اور بے ادبی کا فرق پتہ نہیں ہے۔ ان پر اہل دنیا اور اہل عقل انگلی جو اٹھاتے ہیں وہی قصوروار ہیں، ان سے تو ناروا اور نازیبا سلوک ہو سکتا ہے اور وہ کر بھی چکے ہیں۔ مینیجر آستانہ نے لیٹر جاری کے پہلے جو تقریریں نشر کیا ہے اور جو محفل شمع میں شرکت کر کے قوالی سنا ہے وہ میڈیا چینل پر دکھایا گیا ہے۔ اس میں مرکب وارث پاک میں تمام ایڈیٹنگ ہے، ان کی روکنے کی کوشش کبھی نہیں ہوئی ہے۔ مینیجر صاحب نے ایسا تو پہلے نہیں کیا، اب ان کا ایسا کرنا بے سود اور بے فائدہ ہے۔ جب بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا اثر دورگامی ہوتا ہے، وہ مٹانے سے بھی نہیں مٹتا ہے۔ ان کے لیے وہ معافی نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ وارث کا کوئی وارث نہیں، سب وارثیوں کے وارث سرکار وارث پاک ہیں، وہی سب وارثیوں کے روحانی باپ ہیں، باقی سب آپ کی روحانی اور قلبی اولادیں ہیں۔ آپ کے لباس میں ملبوس آپ کے فقراء احرام پوش تصویر وارث ہیں، کیونکہ وہ آپ کی شباہت کو اختیار کر لیا اور آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ وہ آستانہ عالیہ دیوا شریف میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور نشستگاہ لگاتے ہیں اور ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں۔ جن کو آپ کی یاری سے سروکار ہے ان کو تو 3 دن کے بعد برآمدے سے کھدیڑا جاتا ہے، وہ دل فگار آ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ناروا
اور نازیبا سلوک آپ کی جانب سے نوکر اور دربان کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی احرام کا ادب و احترام ہوتا تو ان کی عزت آبرو کو نہ لوٹتے، اور ذرہ برابر انسانیت ہوتی تو ان کے ساتھ مس کنڈکٹ اور مس بیہیویئر کا سلوک نہ کرتے۔ جو نوکروں اور دربانوں کو حکم ملتا وہ اسی کے مطابق دربان اور نوکر تصویر وارث احرام پوش فقیر کے ساتھ ناروا اور نازیبا سلوک کرتے ہیں۔ خود ناچیز حقیر کے ساتھ ناروا اور نازیبا سلوک ہو چکا ہے۔ روایات، تہذیب و تمدن اور یادگار جو احرام پوش فقراء سے برقرار چلی آ رہی ہے، ان میں سر فہرست رحیم شاہ صاحب، فیضو شاہ صاحب، اوگھر شاہ صاحب، حافظ پیاری شاہ صاحب، نعمت اللہ شاہ صاحب، علف شاہ صاحب، ابوالحسن شاہ صاحب، بیدم شاہ صاحب، شاکر شاہ صاحب اور دیگر احرام پوش فقراء وغیرہ ہیں۔ وہ سب تصویر وارث ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے شاہد علی شاہ صاحب، گلاب شاہ صاحب، منگو شاہ صاحب، سید معشوق شاہ صاحب، معصوم شاہ صاحب وغیرہ احرام پوش فقراء ہیں، وہ بھی تو تصویر وارث ہیں۔ جب آستانہ عالیہ شریف میں احرام پوش فقیر نہیں رہیں گے، وہ سب روایات، تہذیب، تمدن، یادگار سے کما حق کس طرح واقف ہوں گے؟ جو یادگار وارثی اور نشان وارثی ہیں، احرام شریف اور ارشادات ہی مخصوص یادگار وارثی اور نشان وارثی ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے طریقہ وارثیہ کی بقا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے اپنے ارشادات اور اپنا نسبتی احرام شریف چھوڑا ہے۔ ان کا تحفظ انہی فقراء احرام پوش سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جن کو تعلیم و تربیت ملی ہے، ان کو آستانہ عالیہ دیوبند شریف میں رہ کر بیعت و ہدایت کا حق ہے اور آستانہ عالیہ کی خدمت کا حق ہے۔ ان کو آستانہ عالیہ سے کھدیڑا نہ جائے اور ان کی نہ دل آزاری کی جائے اور نہ ان کے ساتھ ناروا سلوک اور نازیبا سلوک کیا جائے۔ جو مقرر اور خطیب آستانہ عالیہ کے پروگراموں میں خطابت اور تقریر کرتے ہیں، وہ سرکار عالم پناہ کے ارشادات اور واقعات کو من بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ان پر کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ مولویت کو آستانہ عالیہ میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جبکہ حضور سرکار وارث پاک نے فرمایا ہے کہ اگر طلب سچی ہے تو مولویت کو طاق پر رکھ دو، اگر طلب سچی ہے تو دستار مولویت کو طاق پر رکھ دو۔ اس ارشاد کے موجب مولویت کی روک تھام ضروری ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ یہ ارشاد کاغذ پر ہیں، جبکہ عمل کے میدان میں ہونا چاہیے۔ ان کو آپ اور آپ کے اسٹاف کو اور آپ کے نوکر دربان کو عمل کرنے کی تلقین دی جائے، اور بلکہ خود ہی وہ عمل کریں اور پھر دوسروں سے عمل کرائیں۔ اسکیم آف مینجمنٹ 1917 جوڈیشل کمشنر کے آبجیکٹ جو بھی ہیں کاغذ پر نہ رہیں، ان پر عمل خود کریں اور ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کرے۔ یا وارث والے لاکھوں ہیں، یا وارث کہنے والے لاکھوں ہیں، مگر وارثیت پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث۔